بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ اپنے مالی معاملات میں اعتدال سے کام لینا ہے۔ ہمیں اپنے مالی معاملات کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔ جتنی فکر ہمیں چیزیں وصول کرنے کی ہوتی ہیں اتنی ہی ہمیں ادا کرنے کی بھی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے وعظ میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ کسی کا ایک دانک جو آج کل کے تقریباً کوئی 18-20 روپے بنتے ہیں کے برابر مار لے، ناحق اس پہ قبضہ کر لے، تو وہ قیامت کے دن اس کے بدلے اپنی 700 قبول شدہ نمازیں دینی پڑیں گی۔ اس سلسلے میں 2 پہلو ہیں اور ہمیں ان دونوں پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے اور ان پر مد نظر رکھنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، پہلا پہلو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان میں سے ہماری کوئی ایک نماز بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر ہماری نمازیں ہماری غلطی کا مداوع نہ کر سکیں تو اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، وہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہوگی، تو بس اس دن اس مظلوم کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، سب کچھ اس مظلوم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر پھر بھی اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں تو اس مظلوم کے گناہ اس شخص کی جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو جانتے ہو وہ شخص مفلس ہوگا جو اپنی طرف سے تو نماز، روزے، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آیا، لیکن دنیا میں اس نے ایسی غلطیاں کی کہ وہ آج قیامت کے دن خالی ہاتھ ہو گیا اور پھر اس کا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ اب میں آپ کو دوسرا پہلو بتاؤں۔ جن لوگوں نے ہمارا مال کھایا ہے، ہماری زمین پر قبضہ کیا ہے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو دنیا میں ہمارا نقصان ہے مگر آخرت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ حدیث کی روح سے جو 20 روپے کے بدلے ہمیں 700 قبول شدہ نمازیں ملیں گی۔ کسی نے ہمارا 100 روپیہ کھا لیا یا 100 روپے پہ قبضہ کر لیا تو اس کے بدلے ہمیں اس کی 3500 قبول شدہ نمازیں ملیں گی۔ اور کتنے ہی مزے کی بات ہے کہ اگر کسی نے ہمارا 1000 روپیہ کھا لیا تو اس کے بدلے اس کی 35,000 قبول شدہ نمازیں ہمیں ملیں گی۔ خدا میری کمی پیشی کو معاف کرے۔ جبکہ پوری زندگی میں ایک نمازی 1,10,000 نمازیں پڑھتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی نمازیں قبول ہوتی ہیں اور کتنی نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کے متعلق نہیں بتا سکتے تو ہم کسی کے متعلق کیا بتائیں گے؟ لہٰذا ہمیں ان دونوں پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ نہ تو ہمیں کسی کا حق ماریں، نہ ہی کسی کے پیسے غصب کریں، اور نہ ہی کوئی اگر ہمارا حق مار لے تو ہم اس پر پریشان ہوں اور اس کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، بلکہ یہ سارا معاملہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔
آؤ بہنوں ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں تمام معاملات میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹس میں میری اصلاح بھی کیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔